فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، ہم نے مال و دولت سے نوازا اور وہ ہماری راہ میں خرچ کر رہا ہے، زکوٰۃ کا موقع آتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے، عشر کا موقع آتا ہے تو عشر دیتا ہے، قربانی کا موقع آ گیا قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، اور جہاں صدقہ خیرات کا موقع آ گیا وہاں خرچ کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری علامت یہ ہے اس نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوا یا اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ یہ اللہ جنتی طبقے کی نشانیاں خود بیان کر رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو فرمایا پہلی علامت یہ ہے راہ خدا میں مال خرچ کرے گا مولا کی رضا کے لیے۔ یہ جنتی لوگوں کی اللہ نشانیاں بیان کر رہے ہیں جن کے لیے جنت کو واجب کر دیا، جن کا نام جنتیوں کی لسٹ میں آ گیا۔ یہ چیزیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں اگر تو آپ کے اندر موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اور اگر موجود نہیں تو اس کی فکر کریں کہ ہم اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، ہم نے مال دیا ہماری راہ میں خرچ کر رہا ہے، ہمیں خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، دنیا کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، واہ واہ اور بلے بلے کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ مولا کے لیے، مولا راضی ہو جائے، میرا اللہ خوش ہو جائے، اس لیے مال خرچ کر رہا ہے۔ اور آگے فرمایا واتقا، اور وہ متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے۔ آج جب ہم کہتے ہیں نا جی آ جاؤ اللہ کی دوستی حاصل کرو، تقویٰ کسی نہیں جی با جی مولوی صاحب نماز روزہ ہی کافی ہے، خالی نماز روزے سے بات نہیں بنے گی، یاد رکھنا، خالی نماز سے بات نہیں بنے گی جب تک تقویٰ کی زندگی اختیار نہیں کرو گے۔ ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے اے بندہ بڑا نمازی متقی پرہیزگار ہے، نمازی پرہیزگار، یہ لفظ بولا جاتا ہے نا، نمازی ہے پرہیزگار نہیں۔ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچے، جو کس سے بچے؟ دیکھو نا شوگر کا کوئی مریض ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں جی علاج بھی کریں اور پرہیز بھی کریں، اب وہ پرہیز کرتا ہی نہیں، کوئی میٹھا چھوڑتا ہی نہیں، جہاں موقع ملتا ہے خوب رگڑا لگاتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بد پرہیز آدمی ہے، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ڈاکٹر حکیم کہیں گے جناب آپ کی بیماری کا دنیا میں کہیں بھی علاج نہیں ہے، جتنا مرضی آپ میڈیسن کھا لیں آپ کی شوگر لیول یہ کنٹرول پہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ آپ پرہیز نہیں کرتے۔ جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے آپ کا شوگر لیول یہ کنٹرول پہ نہیں آنا۔ تو بالکل اسی طرح جنت اسی وقت واجب ہوگی جب انسان متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، کبھی اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑتا ہے اور کبھی مولا کی محبت میں گناہ چھوڑتا ہے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا اعدت للمتقین، اللہ فرماتے میں نے تو جنت بنائی متقین کے لیے ہے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، میرا ڈر اپنے دل میں پیدا کیا، میری محبت اپنے دل میں پیدا کی۔ اللہ فرماتے میں نے تو ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں اعدت للمتقین، ہم نے جنت کو تیار کیا متقین کے لیے۔ تو متقی آپ اس وقت بنیں گے جب آپ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، غلط بیانی سے بچیں، ملاوٹ سے بچیں، دھوکے سے بچیں، فراڈ سے بچیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے بس نماز دین ہے اور کاروبار جو ہے یہ دنیا ہے، یہ خوب رگڑے لگاؤ، اللہ کی مخلوق کو خوب دھوکے دو، خوب لوٹو، ناجائز منافع، ذخیرہ اندوزی، سارے کام کرو، کوئی بات نہیں یہ دنیا ہے۔ پتہ نہیں کس جاہل نے یہ سبق سمجھایا، حالانکہ یہ بھی دین ہے، اسلامی تجارت۔ فرمایا جو سچا دیانتدار تاجر ہے اللہ قیامت کے دن اس کو نبیوں کی صفوں میں کھڑا فرمائیں گے۔ وہ بھائی یہ دنیا نہیں، یہ بھی دین ہے، اور مسلمان کا کام نہیں ہے دھوکہ دینا، وہ تو سچ بولتا ہے، دیانت ہے اس کے اندر۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہہ دو ماشاءاللہ۔
حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مال و دولت دیا، اس نے ہماری راہ میں ہماری خوشنودی کے لیے خرچ کیا اور تقویٰ کی زندگی اختیار کی، ہمارے ڈر کی وجہ سے بہت سے گناہ چھوڑ دیے، بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، بہت سے نفع، بہت سے فائدے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں صرف میرے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ کی زندگی۔ وصدق بالحسنی، اور فرمایا کہ اچھائی کی اس نے تصدیق کی ہے، اسلام کی تصدیق کی، اور اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں سب کی اس نے دل سے تصدیق کی ہے، سب کی اس نے دل سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق ہے اس کی، اور اسلام کے کسی حکم کو اس نے غلط نہیں کہا۔ آج اچھے بھلے لوگ کہہ دیتے جی اسلامی سزائیں جو ہیں یہ بڑی سخت ہیں، کیوں کہتے ہو یہ تو اللہ کا قانون ہے، اور جی مولوی بڑے سخت ہیں، مولوی بیچارے کیا سخت ہیں، وہ تو وہی بتائیں گے جو قانون ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہی بتائیں گے، مولوی تھوڑی سخت ہیں۔ او جی پیر صاحب بڑے سخت ہیں، کیا سختی ہے جی، وہ تو جی یہ بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں جی، وہ جی یہ تو بڑی سختی ہے۔ ابھی جیسے مفتی صاحب بتا رہے تھے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے شرط لگائی سوال نہیں کرنا، میں جو بھی کروں گا، کیونکہ امور تکوینیہ ان کے پاس تھے، امور شریعہ اور امور تکوینیہ۔ موسیٰ علیہ السلام امور شریعہ کے نبی ہیں اور خضر علیہ السلام امور تکوینیہ کے نبی ہیں۔ آج جس کو وہ مجذوب کہتے ہیں، لوگ مجذوبوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجذوب خود کامل ہوتا ہے لیکن کسی کو کامل نہیں کر سکتا، اور فرمایا جو امور شریعہ کا پابند ہے وہ خود بھی کامل ہے اور جو اس کی صحبت میں آتا ہے اس کو بھی کامل کر دیتا ہے۔ اب دیکھو خضر علیہ السلام امور تکوینیہ کے نبی ہیں لیکن امور تکوینیہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سکھا سکے، ان کو وہ علوم نہیں دے سکے، دے ہی نہیں سکتے، یہ ان کے ساتھ خاص ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس امور شریعہ ہیں، جو بھی ان کی تابع داری کرے گا، جو بھی ان کے پیچھے چلے گا، ان کے اس دور کے اندر جو ان کی امت تھی جس نے بھی تابع داری کی وہ سیدھا جنت میں گیا۔ تو امور تکوینیہ میں وہ جو پیغمبر ہیں یا اللہ کے جو بھی بندے ہیں، مجاذیب کی پر اسرار دنیا، مجذوبوں کی بھی ایک دنیا ہے، لوگ پاگلوں کو مجذوب سمجھتے ہیں، پاگل اور چیز ہے، مجذوب اور چیز ہے، ہر بے وقوف کو لوگ مجذوب سمجھتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ مجذوب کی نشانی یہ ہے وہ زبان سے کبھی گالی نہیں دے گا، اور جو گالی دے وہ مجذوب نہیں ہے، اور جو معاملہ ہونا ہوتا ہے اللہ مجذوبوں کی زبان سے اس کو جاری کر دیتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ تو بہرحال مجذوبوں کے پیچھے مت بھاگو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، تو مصیبوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو، عامل کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ فرمایا کسی کامل کی تلاش کرو جو مولا سے ملا دے۔ عامل نہیں، کامل چاہیے جو تمہیں مولا سے ملا دے تاکہ تمہاری وہ مشکل ہی ختم ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے جس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا، اچھائی کی تصدیق کرے گا، سچائی کی تصدیق کرے گا، سچی بات دشمن کی زبان سے بھی نکلی تو کہے گا، اختلاف اپنی جگہ مگر وہ بات سچی کر رہا ہے، دو نمبر نہیں ہوگا، طرفدار نہیں ہوگا کہ یہ تو میرا رشتہ دار ہے جی، ہم نے تو اس کی بات نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے، مخالف اگرچہ سچ بول رہا ہے وہ پھر بھی غلط ہے، اور میرا بھائی یا میرا رشتہ دار یا میں جس پارٹی برادری کے ساتھ کھڑا ہوں یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو یہ پھر بھی ٹھیک ہے، ایسا ڈنڈی مار نہیں ہوگا۔ وصدق بالحسنی، فرمایا کہ وہ تصدیق کرے گا اچھائی کی، سچائی کی تصدیق کرے گا، وہ خود بھی سچا ہے اور سچوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، کہہ دو سبحان اللہ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے ہم جنت کا رستہ آسان کر دیں گے، ہمیں یہ جنت کا رستہ ہے اور ایسے بندے کے لیے جنت والے اعمال آسان کر دیں گے اور بڑی آسانی کے ساتھ اس بندے کو جنت میں پہنچا دیں گے، کہہ دو سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور آگے دوسروں کا تذکرہ کیا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ،
حق تعالی فرماتے ہیں جس کے لیے ہم نے جہنم والے اعمال آسان